السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 138 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں مشرکین سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے مالوں میں سے، وہ جانور ہوں یا دولت ہو، فصلیں ہوں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے ہیں اور ایک حصہ اپنے شرکاء کا، اپنے ولیوں کے نام کا نکالتے ہیں۔ دونوں حصے وہ ان کو دے دیتے ہیں جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اپنے مسلک کی، ان کی جو پیشوا ہوتے ہیں، ان کی جو ان کے ولیوں کے جو دربار ہوتے ہیں، جو روضے ہوتے ہیں، جو مزاریں ہوتی ہیں، ان کے جو گدی نشین ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے، وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں حصے جو اللہ کے نام کا تھا وہ بھی بیکار گیا، اور جو ان کو دیا وہ تو بیکار ہی تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ اگر اللہ کو دینا تھا تو پھر اللہ کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دیتے، ان کو تو تم نے دیا نہیں، تو اس لیے یہ تمہارا رد چلا گیا۔ اس کے اوپر ہم نے پیچھے بات کی۔ اب اسی کا سلسلہ مزید آگے اس آیت کے اندر بھی آ رہا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 138 الفاظ ہیں، وَقَالُوا، اور مشرکین کا کہنا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، یہ مویشی اور کھیتیاں عام لوگوں کے لیے ممنوع ہیں۔ اگر آپ نے پیچھے جو 2 لیکچر ہیں وہ نہیں سنے تو پہلے وہ سن لیں، تاکہ پھر بات واضح ہو جائے کہ پیچھے ان مشرکین کا جو طرز عمل ہے، جو سوچ ہے، جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے۔ وہ جب پورا سمجھ آئے گا، کیونکہ وہ ویڈیوز طویل ہو جائے گا، پھر یہ پیچھے ویڈیو جو ہیں وہ بھی کافی طویل ہے، تو پہلے وہ سن لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ مشرکین کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، کس طرح سے اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کرتے ہیں، کس طرح کے گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں جن کے اوپر چل کر وہ اپنے دین کو بھی مشکوک بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی عذاب بنا لیتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں پیچھے ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو وہ بہتر ہے کہ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ یہ لیکچر جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو کہتا ہے کہ یہ مویشی اور کھیتیاں عام لوگوں کے لیے ممنوع ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں نا، یہ کہ جو انہوں نے اللہ کے نام کا یا اپنے بزرگوں کے نام کا حصہ رکھا ہوتا ہے نا، یعنی اپنے ذوق کے مطابق، تو وہ انہوں نے ممنوع کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے تم نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے بزرگوں کے نام کا ہے۔ تو اس کو پھر بڑا تقدس دیتے ہیں، بڑا اس کا احترام ہوتا ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے، انہی کو ملنا چاہیے، ہے نا یہ چیزیں۔ پھر وہ جو اس بزرگوں کے جو آگے وہ ہوتے ہیں ایجنٹ، ان کے جو گدی نشین، ان کے جو صوفی، ان کے جو شیوخ ہوتے ہیں، جو بھی وہ اپنے ان پیشواؤں کو دیتے ہیں، وہ پھر آگے اس کاروبار کو مزید کچھ اس کے اسٹیبلش کرنے میں لگا دیتے ہیں، ڈیولپ کرنے میں، اور زیادہ تر وہ اپنی ذات کی عیاشیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے سلسلہ، اس میں جتنی بھی وہ مذہبی عنصر ہے، مذہبی عناصر ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، لینے والے بھی، دینے والے بھی، سب۔ یہ جو اس طرح کا جو شرک کا نظام ہے، وہ دینے والوں کی وہ فنڈنگ کے اوپر، ان کے عطیات، ان کے جو چندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ کاروبار جو ہے وہ ایک پورا ایک نظام کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان میں بھی ہے، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں پہ آپ کو یہ دربار کا سسٹم نہ مل رہا ہو۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے بڑی منظم ہو کے چل رہی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ مویشی اور کھیتیاں عام لوگوں کے لیے ممنوع ہیں، یہ مشرکین کا عقیدہ بتا رہا ہے۔ آگے کہہ یہ رہا ہے، لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے اپنے ذوق میں کھلانا چاہیں، جو ان کے مسلک اور عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے ولیوں کا ہے، ہمارے شرکاء کا ہے، تو ان کو فلاں کھا سکتے ہیں، اور وہ ظاہر ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں،
ان کے علاوہ وہ کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے، خواہ وہ ضرورت مند مر جائے، بھوک سے مر جائے، یا وہ علاج نہ کرانے سے مر جائے، یا وہ اپنی بچی کی کوئی شادی نہ کر سکے، یا اپنا کوئی کاروبار نہ کھڑا کر سکے، یہ ضرورت مند لوگ ہیں نا، ان کو دینا چاہیے نا، ان کو نہیں دیں گے، وہ انہی کو دیں گے جس کے متعلق انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ان کا حصہ ہے اور یہ فلاں مذہبی پیشواؤں کو دینا، وہ انہی کو جا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ قربانی کی کھالیں جو ہیں، دیکھ لیں، ہر اپنے وہ انہی کو دیتے ہیں جو ان کے مسلک کے جو ادارے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر وہ کسی کو نہیں دیتے، اور وہ انہی کو مل رہا ہوتا ہے جو اس ادارے کے آرگنائزر ہوتے ہیں، جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اس سے انہی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، دینے والوں کو یہ اس میں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوش ہو گیا۔ بھئی اللہ کا تعلق ہی نہیں ہے، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے تو دیا ان مذہبی پیشواؤں کو، انہوں نے کھا لیا، اور تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ خوش ہو گیا۔ یعنی کتنی حماقت کی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوچیں کہ یہ دیا تو ہم نے ان کو ہے، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں وہ تو ان کو دیا ہے نا، چندہ دیا ہے، کچھ جانور دیا ہے، قربانی کی کھال دی ہے، وہ تو ان کو دی ہے نا، مذہبی پیشواؤں کو، جن کو یہ مانتے ہیں، جن کے یہ فالورز ہیں۔ تو اللہ کیسے خوش ہو جائے گا؟ اللہ کو دیتے، یعنی اس کے ضرورت مند جو بندے ہیں ان کو دیتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تو اللہ خوش ہوتا۔ تو اپنی طرف سے ہی انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ان مذہبی پیشواؤں کو جو ان کے منظور نظر ہیں ان کو دیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی اس سے بڑی جہالت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی طرف سے عقیدہ بنایا انہوں نے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کو دیں گے تو یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ یہ ایک چینل بنایا نا انہوں نے، قرآن کے بالکل خلاف، قرآن کے ٹوٹل اس کے بالکل برعکس ہے یہ، لیکن کتنا رائج ہے، کتنا مشہور ہے، ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے، 80% آبادی یہی سمجھتی ہے، یہی شرکی عقائد کو صحیح سمجھتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر حق کہاں سے آئے گا؟ پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ عافیت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے کہ انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے اپنے زوم میں کھلانا چاہیں۔ ان کا جو عقیدہ ان کے زوم میں جو ہوتا ہے وہ انہی کو دیتے ہیں بس، اللہ کے ضرورت مند جو بندے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے، جس سے معاشرے میں فلاح پیدا ہو جائے، فلاح آ جائے، لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو خوشحالی مل جائے، وہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن اپنے وہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر کتنے ہی پیسے برباد ہو جائیں، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ خوش ہو گیا، اور نتیجہ زیرو۔ الٹا وہ اپنی کمائی میں سے دے رہے ہوتے ہیں، ان کا تو جا رہا ہوتا ہے نا، اور اس کے اوپر بھی وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک حالت ان کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے ہیں جن کی پشتوں پر سواری حرام کی گئی ہے۔ یعنی انہوں نے کچھ جانور اپنے ولیوں کے نام کے مخصوص کیے ہوئے ہیں، اور ان کی اوپر سواری کرنا، مال برداری کرنا ممنوع سمجھا ہوا ہے، نہ سواری کر سکتے ہیں، نہ مال برداری کر سکتے ہیں، نہ ان کو کھا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ جو گھوڑا ہے، اب اس گھوڑے کو کیا پتا، گھوڑے کو وقف کیا ہوتا ہے، جس کو وہ ذوالجناح دلدل بولتے ہیں، جس کے اوپر وہ سرخ رنگ کا کپڑا ڈال کے نا، سرخ رنگ دے کے اس کو لگاتے ہیں، خون کہ یہ خون لگا ہوا ہے، سب ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ گھوڑا جناب گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی مثال ہے یہ، جس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اس کی مثال میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس گھوڑے کی جو انہوں نے ذوالجناح نکالا ہوتا ہے، جس کو اس کو خون سے تشبیہ والی کالی، وہ اس کے اوپر سرخ رنگ کا خون لگا کے وہ اس کو نکالتے ہیں،
اور اس کے نیچے سے عورتیں جو ہیں نا وہ گزر رہی ہوتی ہیں اور بچوں کی منتیں مانگ رہی ہوتی ہیں، بچوں کی منتیں اس گھوڑے سے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے، گھوڑے سے اولاد مانگ رہے ہیں وہ، اور گھوڑے کے اوپر وہ چاندی کے سونے کے زیورات پھینک رہے ہوتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے گھوڑے کے نیچے سے بھی گزر رہی ہوتی ہیں وہ خواتین، اور ان کے اوپر اپنے زیورات بھی اور ان کے اوپر پیسے بھی پھینک رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ حالت ہو جاتی ہے، ایک گھوڑے سے وہ اپنی مرادیں پوری کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور یہ گھوڑے کو آگے پوج رہے ہیں۔ یہ تو بت پرستوں سے بھی زیادہ رسوا کن چیز ہے یہ انسانیت کے لیے، کہ جانوروں سے اولاد مانگ رہے ہیں، جانوروں سے وہ اپنی منتیں مرادیں پوری کروا رہے ہیں۔ یہ تو بت پرستی سے بھی آگے نکل گئی چیز، اس سے بھی بڑا گھناؤنا جرم ہے یہ۔ شرک اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے، بغاوت ہے یہ، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ چیز سمجھ لیں آپ۔ تو مخصوص کیا ہوا ہے۔ پھر وہ اس گھوڑے کو سارا سال کھلاتے ہیں، سارا سال وہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ صرف محرم کے دنوں میں وہ نقلی جو خون والی جو چادر ڈال کے لے آتے ہیں، تو وہ اس سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اور اس گھوڑے کو نکالنے کے لیے پھر یہ بازار بند کیے جاتے ہیں، اس گھوڑے کو نکالنے کے لیے گولی چلتی ہے، اس گھوڑے کو نکالنے کے لیے پورے ملک کی سیکورٹی ریڈ الرٹ ہوتی ہے، اس گھوڑے کو نکالنے کے لیے دکانیں بند کرا کے کاروبار تباہ کر کے اربوں روپے کی معیشت کو ان دنوں میں تباہ و برباد کیا جاتا ہے، صرف ایک گھوڑے کو باہر نکالنا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس قوم کی۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ آج کا جو سائنٹیفک کا دور ہے، 21ویں صدی میں جس قوم کی یہ حالت ہو جائے تو مجھے یہ بتائیں اس کو عافیت ملے گی؟ اس کو عافیت مل کیسے سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو تباہی ملے گی، اس کو بربادی ملے گی، عافیت نہیں ملے گی۔ تو یہ بات قرآن کریم میں یہ دیکھیں کس انداز سے بات کہہ رہا ہے، کہ یہ رہا ہے کہ نہ اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، نہ مال برداری کرتے ہیں، تو اس کو اتنا تقدس دیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ سواری بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ اس کے بعد آگے کیا یہ رہا ہے کہ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ مویشی ہیں جن پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے، کچھ مویشی کہ ان کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہاں تک ان کا تقدس ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، ان کو ذبح ہی نہیں کرتے کہ یہ مقدس ہیں، ان کے نام کے ہیں یہ، ان کو پھر کھلا چھوڑا ہوتا ہے، ان کے لیے چراگاہیں بھی کھلی ہوتی ہیں، ان کے لیے نہ یہ ہے کہ کسی کے لیے جائز ہے کہ ان کے اوپر سواری کرے، نہ کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کو مال برداری کے لیے استعمال کرے، نہ کسی کے لیے جائز ہے کہ ان کو ذبح کر کے کھا جائے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر۔ کوئی چیز اتنی تقدس دیا ہوتا ہے ان جانوروں کو جن کو وہ اپنے بزرگوں کے نام منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ خدائی درجہ دینا ہے نا ان بزرگوں کو، اللہ کے مقام کے اوپر لا کھڑا کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھا دیا، کیونکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جو میرے نام کے اوپر کوئی چیز دیتے ہو وہ تو پھر میرے بندوں کو دو نا، وہ اس کو ذبح کر کے کھائیں۔ تم نے تو یہ تک کیا ہوا ہے کہ ان کو ذبح بھی نہیں کرتے، مال برداری کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، سواری کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے، اس حد تک تقدس دیتے ہو کہ خدا سے بھی ان کو آگے بڑھا دیتے ہو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیشواؤں کو۔ اس کے بعد کہہ یہ رہا ہے کہ افتراءً علیہ، یہ سب جھوٹ پر مبنی عقائد اللہ کے نام پر گھڑتے ہیں۔ یہ جتنے بھی عقائد ہیں کہتا ہے یہ سب اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ انہیں جلد سزا دے گا کیونکہ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ اب یہ جو جلد سزا دینا ہے یہ اللہ کے نقطہ نظر سے یا اللہ کے حساب سے جلد، وہ تو ظاہر ہے وہ اس کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں ہے۔ ہر کرہ جو ہے یہ دیکھیں نا، اس کا اپنا ایک ٹائم سپیس ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ انہیں جلد سزا دے گا، یہ جو جلد ہے نا یہ اللہ کے حساب و کتاب سے ہے، اللہ کا ہاں جو حساب و کتاب ہے تو وہ اس کے لحاظ سے ہے۔ لیکن نا زمین کا حساب کتاب ٹائم کا اور ہے، چاند کا اور ہے، مریخ کا اور ہے،
مشتری کا اور ہے، تو وہ وہاں پر اس طرح نہیں ہے 24 گھنٹوں کے دن اور رات، تو مختلف ہے نا۔ تو اللہ کے حساب سے جو ٹائم ہے وہ مختلف ہے، اس کے ہاں جلدی کتنا ہے وہ اس کے حساب سے ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کو علم ہے کہ اس کے ہاں جلدی کتنی ہے، کہ وہ کس کو جلدی بولتا ہے، اس کے ہاں کتنی دیر میں جلدی ہوتی ہے، یہ تو اس کو معلوم ہے نا، ہم وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کہتا ہے کہ انہیں جلد سزا دے گا کیونکہ وہ جھوٹ گھڑتے تھے، جھوٹ گھڑنے کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ جتنے بھی یہ شرک کے چیزیں ہیں، کفر کی چیزیں، یہ سارے جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے مذہب کی عمارت جو کھڑی کی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ بڑی خوش نما بنائی ہوتی ہے، لوگ پھر اس کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے فالورز بنتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگی بھی اور آگے ان کی نسلوں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، پورا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے سابقہ آیات کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، یہ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے، اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔